بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 73 شہدائے احد سے متعلق ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ، حضرت مصعب بن عمیر، سعد بن ربیع، عبداللہ بن جحش، اسیرم رضی اللہ عنہم اجمعین، ان شہداء سے متعلق بات ہو چکی ہے۔ احد کے شہداء میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ ہے۔ انہوں نے غزوہ احد کے لیے جانے پر اصرار کرتے ہوئے اپنے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے جابر، ہمارے اس معرکے کے نتیجے تک تم مدینہ منورہ ہی میں رہنا۔ اللہ کی قسم اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں پیچھے متعدد بیٹیاں چھوڑے جا رہا ہوں تو میں پسند کرتا کہ تم میرے سامنے مجھ سے پہلے شہید کر دیے جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے مزید کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے ہوں گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا سب لوگوں سے زیادہ تمہیں اپنا پیارا سمجھتا ہوں۔ مجھ پر کچھ قرض ہے، اسے ادا کر دینا، اور میں تمہیں تمہارے بہنوں کے متعلق بلائی کی وصیت کرتا ہوں، اس وصیت کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد یہ مسلمانوں کے ساتھ غزوہ احد کے لیے روانہ ہوئے اور جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم احد والے دن شہید ہوئے تو میں بار بار ان کے منہ سے کپڑا ہٹاتا اور مسلسل رو رہا تھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین مجھے رونے سے منع کر رہے تھے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا۔ میری پھپھی بھی ان پر رونے لگی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ روئے یا خاموش رہے، ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفعتموہ، جب تک تم لوگوں نے انہیں اٹھا نہیں لیا، ان پر فرشتوں نے برابر اپنے پروں کا سایہ کیے رکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر دریافت فرمایا، یا جابر مالی اراک منکسرا، جابر کیا بات ہے تم مجھے غمگین نظر آ رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے پیچھے میری بہنیں اور قرضہ چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک، کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کس انداز سے ملاقات کی ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرور بتائے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب، کسی شخص سے اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں فرمایا مگر پس پردہ رہ کر۔ وکلم اللہ اباک کفاحا، مگر تمہارے والد کو اللہ نے زندہ فرمایا اور اس سے براہ راست گفتگو فرمائی اور کہا، اے میرے بندے، تیری کوئی تمنا ہو تو میرے سامنے پیش کر، میں وہ پوری کروں گا۔ اس نے عرض کیا، اے رب ذوالجلال، میری تڑپ یہ ہے کہ تو مجھے زندہ کر دے اور میں تیری راہ میں دوبارہ مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہ سبق منی انہم الیہا لا یرجعون، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ مقدر ہو چکا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں واپسی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، یا ربی فابلغ من ورائی، اے اللہ پھر میرے پیچھے رہ جانے والوں کو میرے حال سے آگاہ فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور ان لوگوں کو ہرگز مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، یعنی جو شہید ہوئے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ بل أحْيَاءٌ، وہ زندہ ہے، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صراحتاً فرما دیا، شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ شہید زندہ ہے۔ گویا یہ اپنی شہادت سے قیامت تک کے مسلمانوں کو سبق دے گئے کہ شہادت پر جو اللہ کے ہاں مرتبے ہے، جو درجات ملتے ہیں، وہ بہت بلند ہے۔ اللہ نے ان کی برکت سے قیامت تک کے لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ شہید زندہ ہے، اور ان کے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح غزوہ احد کے شہداء میں ایک حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
ان کے پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی اور ان کے 4 بیٹے تھے، وہ چاروں کے چاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شانہ بشانہ رہتے تھے۔ جنگ احد کے موقع پر اپنے والد کو مدینہ منورہ میں رکھنا چاہتے تھے، چنانچہ وہ اپنے والد سے عرض کرنے لگے اللہ تعالیٰ نے آپ کا عذر قبول کر رکھا ہے، لہٰذا آپ جنگ میں نہ جائے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میرے بیٹے مجھے آپ کے ساتھ میدان کارزار میں جانے سے روک رہے ہیں، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں جنت میں اسی طرح لنگڑاتا ہوا چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا عذر اللہ کے ہاں قبول ہے، آپ پر جہاد نہیں ہے۔ اور ان کے بیٹوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما علیکم اللہ تمنعوہ لعل اللہ ان یرزقہ الشہادہ، انہیں نہ روکو، عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں شہادت عنایت فرما دے۔ چنانچہ عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ باوجود معذور ہونے کے میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے اور اللہ سے یہ دعا کی اللہم ارزقنی شہادہ ولا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھ کو شہادت نصیب فرما اور مجھے میرے گھر والوں کی طرف نامراد مت لوٹانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں غزوہ احد کے موقع پر شہادت سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے سے، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مریض یا معذور ہونے کی بنا پر جہاد سے رخصت دے رکھی ہے، اگر وہ چاہے تو شریک جہاد ہو سکتے ہیں، مگر ان پر شرکت واجب نہیں ہے۔ جیسے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ ٹانگ سے معذور ہونے کے باوجود جنگ میں شریک ہو گئے اور جام شہادت نوش کر گئے اور قیامت تک کے مسلمانوں کو سبق دے گئے۔ جو سچے دل سے شہادت کا طلبگار ہو اللہ اسے شہادت عطا فرماتے ہیں، یہ درجات نصیب کرتے ہیں۔ اسی شوق شہادت کے جذبے میں احد کے میدان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد اور اسی طرح حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بڑی عمر کے تھے، بوڑھے تھے، ان کو بچوں اور عورتوں کے ساتھ قلعوں میں بٹھا دیا تھا۔ چنانچہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے تمہارا بھلا ہو، انتظار کس چیز کا کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم ہم دونوں قبروں میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھے ہیں، ہماری موت آنے والی ہی ہے، یعنی عمر کے آخری حصے میں ہے، کیوں نہ ہم تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے، ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں شہادت کا درجہ عطا فرما دے۔ دونوں نے تلواریں لی اور جا کر مسلمانوں کے لشکر میں شریک ہو گئے اور کسی مسلمان کو ان کے متعلق کوئی اطلاع نہ تھی۔ ثابت رضی اللہ عنہ کو تو مشرکین نے شہید کر دیا اور جام شہادت نوش کر گئے، رہے یمان رضی اللہ تعالی عنہ تو ان پر مسلمانوں ہی کی تلواریں ٹوٹ پڑی اور اس طرح انہوں نے بے خبری میں انہیں شہید کر دیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آواز دی یہ میرے والد ہے۔ مسلمانوں نے کہا اللہ کی قسم ہم انہیں پہچان نہ سکے، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ انہیں پہچان نہیں سکے تھے۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب مشرکین نے دونوں جانب سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ آپ سب کو معاف فرمائے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بیٹے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور جام شہادت نوش کر گئے، وہ کہتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکا، حالانکہ مجھے اس کی بڑی خواہش تھی، حتیٰ کہ میں نے شرکت کے لیے اپنے بیٹے سعد سے قرآن دازی کی تو اس کا قرآن نکلا اور اسے شہادت نصیب ہوئی۔ گزشتہ رات میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں بڑی اچھی صورت میں دیکھا، وہ جنت کے باغوں اور نہروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا ہم سے آ ملے، ہماری جنت کے ساتھی بن جائے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدے کو سچا پایا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، میں جنت میں اس کا ساتھی بننے کے لیے بے تاب ہوں، میں عمر رسیدہ ہوں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، مجھے اپنے رب سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے شہادت اور سعد کا ساتھ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کی چاہت کے مطابق دعا مانگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر شہادت سے انہیں بھی سرفراز فرمایا۔ غور کیا جائے تو ان واقعات سے عمر رسیدہ لوگوں کے دلوں میں قوت ایمانی کا اثر نمایاں طور پر نظر آتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی رخصت دے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیسے قلعوں کو چھوڑا
انہوں نے شہادت کی چاہت اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی شوق میں میدان کارزار پہنچ گئے اور جام شہادت نوش کر گئے اور اپنے عمل سے قیامت تک کے مسلمانوں کو سبق دے گئے کہ شہادت کی موت اللہ کو بڑی پسند ہے اور اس پر ملنے والا اجر اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول شماس بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دائیں یا بائیں دیکھتے تو شماس کو اپنی تلوار سے اپنی ذات بابرکت کا دفاع کرتے ہوئے پاتے۔ شماس نے اپنے جسم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لیے ڈال بنا دیا۔ وہ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دفاع خدمت انجام دیتے دیتے شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ما وجدت للشماس شبہا الا الجنہ۔ اس روز میں نے شماس کو دیکھا کہ وہ ڈال کی طرح میرا دفاع کر رہے تھے۔ یعنی یہ تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے جنہوں نے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جہاد کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح مسلمانوں کے ہمراہ اس جنگ کرنے والوں میں ایک شخص قزمان نامی بھی تھا۔ اس کی بہادری کی بڑی دھوم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہ من اہل النار، یہ شخص دوزخیوں میں سے ہے۔ جنگ احد سے پیچھے رہا تو بنو ظفر کی عورتوں نے اسے شرم دلائی، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی صف درست فرما رہے تھے کہ یہ پہلی صف میں آ کھڑا ہوا۔ سب سے پہلے تیر بھی احد کے دن مسلمانوں کی جانب سے اس نے پھینکا، اور اس کے بعد جب اس نے لڑائی شروع کی تقریباً اس نے 7 یا 9 آدمی قتل کیے اور خود بھی زخمی ہو کر گر پڑا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند اسے کہا کہ تجھے شہادت مبارک ہو۔ عام مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، قزمان آج تو تم نے بہادری کے خوب جوہر دکھائے، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ وہ بولا، کس چیز کی بشارت؟ میں نے تو اللہ کی قسم اپنی قوم کے شرف کے لیے جنگ کی ہے، یہ بات اگر نہ ہوتی تو میں ہرگز اس میں حصہ نہ لیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتائی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انہ من اہل النار، یہ شخص جہنمیوں میں سے ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مد نظر رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ یؤید الدین برجل الفاجر، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے دین کو کبھی فاجر شخص کے ہاتھوں بھی تقویت دیتا ہے۔ اور اس واقعے سے یہ واضح ہو جاتا ہے جہاد میں نیت کی کتنی اہمیت ہے۔ گویا جو شخص اپنی قوم کی حمیت یا بہادر کہلانے کی خاطر لڑے اور اس کے اعمال رضائے الہی کے لیے نہ ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ جہاد جیسی نیکی بھی قبول نہیں فرماتے۔ گویا اللہ کے ہاں ہر وہ عمل قبول ہے جو اخلاص نیت کے ساتھ ہو۔ جہاد جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہیدوں کے نقش و قدم پر اللہ ہمیں چلنے والا بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔